حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگوں کو 3 اقسام میں جمع کیا جائے گا۔ ایک قسم پیدل چلنے والوں کی ہوگی، ایک سواروں کی، اور ایک گروہ اپنے چہروں کے بل چل رہا ہوگا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس ذات نے انہیں ان کے قدموں پر چلایا، وہ اس پر قادر ہے کہ وہ انہیں چہروں کے بل چلا دے۔ سنو، وہ کفار ہر اونچی جگہ اور کانٹے ہر تکلیف دہ چیز سے اپنے چہروں کے ذریعے اپنا بچاؤ کریں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5546۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس روز وہ زمین اپنی خبریں بتا دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت کے متعلق اس کے تمام اعمال کے متعلق گواہی دے گی جو اس نے اس کی پشت پر کیے ہوں گے۔ وہ کہے گی، اس نے فلاں فلاں دن مجھ پر فلاں فلاں کام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی خبریں ہیں۔ احمد، ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث حسن سے ہی غریب ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5544۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی فوت ہوتا ہے تو وہ حسرت اور افسوس کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی حسرت اور افسوس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نیکوکار تھا تو وہ افسوس کرتا ہے کہ اس نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کیں، اور اگر وہ گناہ گار تھا تو وہ افسوس کرتا ہے کہ اس نے گناہ کیوں نہ چھوڑے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5545۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روز قیامت کا آنکھوں دیکھا منظر دیکھنا پسند کرتا ہو تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5547۔